کیا اس ماں کا درد کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کیا جموں کشمیر کے سیاستدان اس ماں کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جہاں پر ایک بزرگ ماں راستے سے پیدل چلتی ہوئی نظر آتی ہیں اور وہ راستہ جموں کا ہوتا ہے، یعنی کہ جموں نیشنل ہائی وے۔ اور جب ایک میڈیا پرسن سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں پیدل چل رہی ہیں؟ اس ماں کا کہنا ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی ہوں، جو پچھلے کئی مہینوں سے جن کو دیکھا نہیں ہے، جن سے بات نہیں ہوئی، اور ان سے ہی ملنے جیل جا رہی ہوں، جو کہ کوٹ بلوال جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ماں نے یہ 2-4 لفظ تو کہہ دیے، مگر تمام جتنے بھی جموں کشمیر کے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے درد محسوس کیا ہے، ان کا کلیجہ تار تار کر کے رکھ دیا۔ تمام جتنے بھی لوگ ہیں اس ماں کا کنٹیکٹ نمبر ڈھونڈ رہے ہیں، اس ماں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس ماں جو ایک بچے کو دیکھنے پیدل جا رہی ہیں، جہاں پہ گاڑیوں کا کچھ مسئلہ ہوا پھر پیدل ہی نکل پڑی، اس ماں کی آنکھوں میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے وہ ترس تھی، اس ماں کی آنکھوں میں وہ درد ہے، اس ماں کی آنکھوں میں وہ آس ہے کہ ایک باری اپنے بچے کو دیکھ لیں، جو کہ کوٹ بلوال جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ اب وہ کس جرم میں سزا کاٹ رہے ہیں وہ دیگر سوال ہے، اب وہ کس لیے سزا کاٹ رہے ہیں وہ دیگر سوال ہے۔ سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ آج بھی کئی سارے ایسے لختے جگر جیلوں میں جموں کشمیر کے بند ہیں جن کو گھر والوں کی امید تو ہے مگر کوئی آس نہیں، جو گھر والے دیکھنا تو چاہتے ہیں مگر ان کے پاس خرچے نہیں، ان کے پاس روزگار نہیں، ان کے پاس اتنی تعداد پیسوں کی نہیں ہے کہ وہ باہر جا سکتے ہیں۔ اور جموں کشمیر کے، خاص کر وادی کشمیر کے کئی سارے نوجوان باہر کی مختلف ہندوستان کی جیلوں میں بند ہیں۔ نمبرز بہت زیادہ ہیں، فگرز بہت زیادہ ہیں، اور ان جیلوں میں جو نوجوان بند ہیں ان کی آواز ہمارے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے وعدہ کیا مگر ابھی تک اٹھائی نہیں۔ حالانکہ کافی بار پی ڈی پی صدر میڈم محبوبہ مفتی نے کہا یا پھر مختلف پارٹیز کے لیڈر نے کہا کہ جو بھی باہر کی جیلوں میں بند ہیں انہیں وادی کشمیر لایا جائے تاکہ آسانی ہو جائے یہاں کے والدین کو اپنے بیٹے کو دیکھنا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا ہسبینڈ یا پھر کسی کا رشتہ دار بند ہے، اتنا خرچہ نہیں ہے کہ باہر کی جیلوں تک سفر طے کر سکے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ یہ سٹوری اس وقت بڑے زوروں سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس ماں کی آنکھوں میں جو درد ہے شاید ہی وہ کوئی سمجھ سکے، اور اس ماں کی حالت سے لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خاص چارہ نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اس طریقے سے روزگار نہیں ہے کہ کوئی اچھے سے جائیں، اور جس حالت میں یہ تھی اس حالت میں انہوں نے بنا دیکھے بنا سمجھے یہ نکل پڑی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے۔ تو فی الحال مدعا مقصد اس سٹوری کا یہ ہے کہ کافی سارے ایسے وادی کشمیر کے بھی نوجوان ہندوستان کے مختلف جیلوں میں بند ہیں باہر، اور ابھی ماں باپ انہیں دیکھ نہیں پا رہے، ان کے رشتہ دار انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ان کے گھر والے ان کی آنکھیں ترستی ہیں دیکھنے کو۔ تو لہٰذا کر کے موجودہ حکومت کو بات کرنی چاہیے اور انہیں وادی کشمیر کی جیلوں میں شفٹ کیا جانا چاہیے۔ کئی سارے ایسے ہیں جنہوں نے زمینیں بیچ دی، جنہوں نے اپنی جائیداد بیچ دی، جنہوں نے جتنا سونا تھا وہ بیچ دیا اور ملنے چلے گئے اور بیٹے کو دیکھنے گئے۔ کئی سارے ایسے ہیں جو تھک گئے ہیں، جن کے پاس وکیل کرنے کے لیے پیسے نہیں بچے، جن کے پاس مقدمہ لڑنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا۔ کئی سارے ایسے ہیں جو اپنی پرزے بیچنے کے لیے جسم کے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے بیٹے کی، ان کے بھائی کی یا کسی کے شوہر کی رہائی ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے نظام چل رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اس بزرگ ماں کا درد کوئی سمجھے نہ سمجھے، مگر یہ بات ضرور سمجھ آتی ہے کہ کتنی لاچار اور بے بس تھی یہ ماں، ان کی آواز میں کتنا دکھ اور کتنا درد تھا۔ امید ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے، اور جموں کشمیر حکومت سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس بارے میں ترجیح دے، اور اگر ہو سکے تو اس ماں کی مدد بھی کی جائے، اور اسی کے ساتھ کافی سارے ایسے لختے جگر اور بھی وادی کشمیر کے مختلف جیلوں میں بند ہیں، ان کی واپسی کی بات کی جائے اور انہیں اس جیل میں یعنی کہ وادی کشمیر کی جیلوں میں شفٹ کیا جائے تاکہ ان کے گھر والے انہیں دیکھ کر ہی دم توڑ سکیں۔ دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ۔